السلام علیکم۔ پاکستان افیئرس کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں، میں اپنی پہلی ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ انڈین آرمی کس طرح گھر گھر جا کر ایک ایک روپے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ کل کی ویڈیو بھی آج کی ویڈیو سے متعلق ہوگی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بھارتی ہدایت کار اور اداکار بھارتی آرمی کو چندہ دیتے ہیں۔ اور پرسوں کی ویڈیو بہت دھماکے دار قسم کی ہوگی۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سے لوگ ہیں جو انڈیا کو ماہانہ کروڑوں روپے چندہ جمع کر کے بھارتی آرمی کو دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید قسط وار ویڈیوز مختلف موضوعات پر مستقبل میں بھی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو 3 اقساط پر مشتمل ہے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج، کل اور پرسوں کی ویڈیوز ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ بات مکمل طور پر سمجھ آ سکے کہ پاکستان کو بھکاری کہنے والا ملک اور اس ملک میں رہنے والے لوگ کتنے بڑے بھکاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کو چائنا اور امریکہ کے در کے بھکاری کہنے والی انڈین لوگوں کی مہان بھارتی آرمی کتنی بڑی بھکاری ہے۔ ایک چیز اور شیئر کر دوں کہ پاکستان کو بھکاری بولنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں میں سب سے زیادہ بھیک انڈیا ہی نے لی ہے۔ اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن آج کی سیریز کی پہلی قسط انڈین آرمی کی بھیک مانگنے پر ہے۔ جی آپ نے صحیح سنا ہے دوستو، انڈین آرمی کی حالت اتنی پتلی ہے جتنی تیج بہادر کو ملنے والی دال پتلی تھی، جس میں تیج بہادر روز ڈبکیاں لگاتا تھا، اور اب اسے بارڈر سیکیورٹی فورس سے نکال دیا گیا ہے۔ اور نکالتے وقت تیج بہادر سے کہا گیا تھا کہ سن تیجا، اگر تو نے دال میں ڈبکیاں نہ لگائی ہوتی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ انڈین فوجی کیسے نہاتے ہیں، لیکن تیری وجہ سے ہمارا یہ ٹاپ سیکرٹ دنیا کو پتہ چلا ہے، اس لیے اب تو فارغ ہے۔ دوستوں، فروری 2016 میں سیاچن میں گلیشیئر پگھلنے اور برف کا تودہ گرنے سے 10 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ پاکستان نے انڈین آرمی کی پتلی حالت دیکھتے ہوئے مدد کرنے کی آفر بھی کی تھی، لیکن انڈیا نے منع کر دیا۔ اپنے مہان بھارتی فوجیوں کو برف سے نکالنے میں ہی انڈین آرمی کی پتلونیں ڈھیلی ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور پھر 2016 کے وسط میں انڈین آرمی نے اعلان کیا کہ جی ہم نے بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے جس میں عام بھارتی چندہ جمع کروا سکتے ہیں، اور وہ چندہ جنگ میں ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں پر استعمال ہوگا۔ اس بینک اکاؤنٹ میں چندہ جمع کروانے کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور کم سے کم آپ 1 روپیہ اس بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ انڈین اور کچھ انڈین نواز پاکستانی دوست ریفرنس کا پوچھیں گے تو ان کے لیے عرض ہے کہ یہ آپ کے سامنے انڈین آرمی کے ADGP کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹویٹ کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین آرمی بھیک مانگنے کی وجوہات بھی بتا رہی ہے اور اپنے بھارتی عوام کو طریقہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ کس طرح اپنی بھوکی ننگی آرمی کو چندہ دے کر ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ منوہر پاریکر جو اس وقت انڈیا کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کی نیوز بھی ہے جس میں انہوں نے بھارتی عوام کو یقین دلایا ہے کہ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر 1 روپیہ چندہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح منوہر پاریکر کی دوسری سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح اری اٹیک کے بعد سوشل میڈیا پر آرمی ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے کافی پوسٹنگ کی گئی، تو اس کے بعد انڈین آرمی نے ایک کلیئرفیکیشن ایشو کی جو اس وقت میرے پاس ہے، اور یہ اوریجنل کی اسکین کاپی ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ اس کلیئرفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ آرمی نے یہ فنڈ قائم کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انڈین آرمڈ فورسز کے اس کے علاوہ بھی کم از کم 10 بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں چندہ جمع کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ صرف انڈین نیوی کو چندہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا الگ فنڈ ہے، اسی طرح ایئر فورس کا الگ فنڈ ہے، آرمی ویلفیئر فنڈ کی طرح ایک نیشنل ڈیفنس فنڈ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پولیس نے بھی چندہ مانگنے کے لیے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے۔ یعنی پوری کی پوری انڈین آرمی اور پیرا ملٹری فورسز، مطلب جتنی بھی آرمڈ فورسز ہیں، سب بھیک پر پل رہی ہیں۔ ان سب کو اگر ویڈیو میں شامل کروں تو شاید یہ ویڈیو 1.5 گھنٹے کی ہو جائے گی، اتنا کنٹینٹ ہے میرے پاس اس حوالے سے۔ یہاں پر مجھے خواجہ آصف صاحب یاد آ رہے ہیں جنہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ تو یہی میں انڈین گورنمنٹ اور انڈین آرمی کو کہنا چاہوں گا کہ کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ پہلے ہی سب سے زیادہ جھونپڑ پٹیاں انڈیا میں ہی ہیں، افریقہ سے زیادہ غریب انڈیا میں رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنی جنتا سے چندہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھا دوں کہ ایک صاحب نے 365، آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے 1000 یا کروڑ کا چندہ دیا ہوگا، نہیں، انہوں نے 365 روپے کا چندہ دیا اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم میں سے 365 روپے کا چندہ دے دیا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ اینڈ ناؤ اٹس یور ٹرن۔
پاکستانیوں ذرا سنبھل کر رہنا، انڈین آرمی 365 روپے کے ساتھ آ رہی ہے پاکستان کو تباہ کرنے۔ اسی طرح آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ان لوگوں نے 5 یا 10 روپے انڈین آرمی کے فنڈ میں دیے ہیں اور اس کے بعد یہ کس طرح بونگیاں مار رہے ہیں۔ شکل سے ہی غریب لگتے ہیں، لیکن ان کی گورنمنٹ اور ان کا میڈیا انہیں ایسے چے بناتا ہے کہ بیچارے 5-10 روپے دینے پر راضی ہو ہی جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو انڈین میڈیا کی کوریج کے بارے میں بتا دوں کہ کس طرح یہ اچھلنا شروع ہو گئے تھے۔ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یور 1 روپی ہیز دی پاور ٹو ڈسٹروائے پاکستان۔ انڈین میڈیا نے شیخ چلی کی طرح حساب کتاب لگانا شروع کر دیا کہ انڈیا کی آبادی 130 کروڑ ہے، اگر 70% لوگ یعنی 100 کروڑ انڈین روزانہ 1 روپیہ چندہ دیں تو انڈین آرمی کو روزانہ 100 کروڑ کی بھیک ملے گی اور مہینے کی 3000 کروڑ بھیک جمع ہوگی اور پورے سال میں 36,000 کروڑ کی بھیک ملے گی۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے بھکاری اس بھیک سے ملنے والے پیسے سے یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ فنڈ 2016 میں بنایا گیا ہے، لیکن انڈین آرمی کی بھیک مانگنے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ انڈین آرمی کا ایک اور چندہ فنڈ ہے جس کا نام ہے نیشنل ڈیفنس فنڈ، اور یہ فنڈ 1962 سے کام کر رہا ہے، یعنی انڈین آرمی 1962 سے بھیک مانگ رہی ہے اپنے عوام سے۔ اس کے باوجود ان کے پاس ایک ڈھنگ کی اسالٹ رائفل نہیں ہے، ایک ڈھنگ کا ہیلمٹ نہیں دے سکتے اپنے فوجیوں کو، اور بات کرتے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کی۔ اتنی بھیک مانگنے کے باوجود اپنے بھوکے ننگے فوجیوں کو کھانا تو ڈھنگ کا کھلا نہیں سکتے، اور چلے ہیں بلوچستان کو الگ کرنے اور پشتونستان بنانے۔ نہ تو یہ سندھو دیش بنا سکیں گے اور نہ ہی پنجابستان۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتا، لیکن ایک جملہ انڈین مووی سے انڈین گورنمنٹ اور انڈین لوگوں کو سنانا پسند کروں گا کہ انگار چند کو اس کا انگار ہی مارے گا، یعنی پاکستان سے نفرت ہی انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی انشاءاللہ۔ اب اینڈ میں ان کے شیخ چلی والے میڈیا کی ذرا رپورٹنگ دیکھیں کہ کیسے وہ 1 روپے سے بھارت ماتا کو سپر پاور اور مہان بھارتی سورما فوج کو دنیا کی سب سے طاقتور آرمی بنا رہا ہے خیالوں میں۔ کل کی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ کل کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ انڈین آرمی صرف اپنے عوام سے ہی نہیں بلکہ جو فلم ایکٹرز ہیں اور جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے بھی بھیک لیتی ہے، ان سے بھی چندہ لیتی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیوز آن ٹائم ملیں گی اور آپ انشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔